شر امن اتحاد کے چیئرمین جناب سوراب شر اپنی تمام تر علمی، ادبی اور فنی خوبیوں کے ساتھ اس فانی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کی وفات کی خبر سن کر نہ صرف ان کے اہل خانہ اور دوست احباب غمزدہ ہیں، بلکہ ان کے ہزاروں مداح بھی دکھ اور کرب میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ یہ ایک ایسا خلا ہے جسے شاید صدیوں تک پر نہ کیا جا سکے۔ سوراب شر صرف ایک نام نہیں تھا، یہ ایک عہد تھا، ایک تحریک تھی، ایک مکمل داستان تھا۔ وہ ایک ہی وقت میں کئی منفرد خوبیوں کے مالک تھے۔ ایک سچے انصاف پسند، ان کی شخصیت کا سب سے نمایاں پہلو ان کا عدل اور انصاف پسندی تھی۔ وہ ہمیشہ حق کی بات کرتے اور کمزوروں کے لیے آواز اٹھاتے تھے۔ ان کا ہر فیصلہ اور ہر قدم انصاف کے ترازو میں تلا ہوا ہوتا تھا، اسی لیے وہ سب کے دلوں میں گھر کر گئے تھے۔ شاعر، ادیب اور محقق سوراب شر کی فکر کی گہرائی ان کی شاعری ادب میں جھلکتی تھی۔ ان کے الفاظ میں ایسی تاثیر تھی جو روح کو چھو جاتی تھی۔ وہ صرف لکھتے ہی نہیں تھے بلکہ تحقیق کے میدان میں بھی ان کا کام قابل ستائش ہے۔ ان کی تحریریں فکری بصیرت اور علمی پختگی کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ ایک عظیم گلوکار، ان کی آواز میں جادو تھا، ایک ایسی سریلی آواز جو سننے والوں پر سحر طاری کر دیتی تھی۔ ان کے گیت دلوں میں اتر جاتے اور ان کی گائیگی روح کو تسکین بخشتی تھی۔ وہ ایک حقیقی فنکار تھے جس نے اپنے فن سے لاکھوں دلوں کو جیتا تھا۔ ایسے عظیم انسان صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں جن کی شخصیت میں بیک وقت اتنی خوبیاں سمٹ آتی ہیں۔ سوراب شر جیسے لوگ اپنی علم، فن اور کردار سے معاشرے پر گہرے نقوش چھوڑ جاتے ہیں۔ ان کی وفات صرف ایک فرد کا نقصان نہیں بلکہ علم، ادب، فن اور انصاف کے ایک روشن باب کا اختتام ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ موت برحق ہے، اور آج اگر سوراب شر کی باری ہے تو کل ہماری بھی۔ ایک اٹل سچ ہے، لیکن کچھ شخصیات کا جانا معاشرے میں ایسا گہرا خلا پیدا کر دیتا ہے جسے بھرنا ناممکن لگتا ہے۔ ان کے افکار، ان کا فن اور ان کی انصاف پر مبنی جدوجہد ہمیشہ زندہ رہے گی۔ سوراب شر امر ہو گئے ہیں، ان کی یاد، ان کا کام اور ان کی وراثت ہمارے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہے گی۔ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، آمین۔ آج یہ نہایت دکھ دائق جو ہے وہ خبر ہمارے کانوں تک پہنچی کہ ہمارے ساتھی، ہمارے دوست سوراب شر وہ اس فانی جہان سے جو ہیں وہ حیات جاویدانی دارالفنا سے دارالبقا کی طرف ہجرت کر گئے ہیں۔ سوراب صاحب ایک انتہائی رول ماڈل قسم کے شخص تھے اور نہایت ہی جسے کہا جائے کہ باہمت تھے۔ انہوں نے دفاع وطن میں اہم کردار ادا کیا اور پاک فوج میں بڑے اچھے عہدوں پر رہے، اور ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ہمارے فوجی فاؤنڈیشن سے لے کر مختلف اداروں میں انہوں نے خدمات سر انجام دی، اور ان کی جو ہے یادیں وہ جو ہے یاد رہیں گی۔ یہ بھولنے والے شخص نہیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس دنیا میں جو آیا ہے اس کو چلے جانا ہے۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، یہ قرآن پاک کی آیت جو ہے، اور ہم اس کا ترجمہ سنتے رہتے ہیں کہ جو بھی اس جہان میں آیا ہے اس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور یہ دنیا فانی ہے۔ ہم دعاگو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جو ہے غریق رحمت فرمائے اور ان کی قبر کو بیشت کا جو ہے وہ حصہ بنائے، اور ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے انہوں نے جس انداز سے زندگی گزاری ہے وہ ایک قابل تقلید زندگی جو ہے اس پر جو ہے وہ تمام ہم جو پسماندگان ہیں اپنی اولاد کو اور اپنے احباب کو یہی تلقین کریں کہ ملکی دفاع ہو، چاہے اور بھی جس طرح کی خدمات انہوں نے سر انجام دی ہیں اس میں ہم ان کے نقش قدم پر چلیں۔